نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کا گردان کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں، تو آپ کو پیغمبر اور پیغمبر کی حدیث یہ بتا دیں گے کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے نماز کی تشریح کر کے خود عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر قوم کو اور امتیوں کو دکھایا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی بے ایمان آ کے یہ کہہ دے کہ نہیں 4 فرض تو ہیں لیکن 2 فرض الگ پڑھو، 2 فرض الگ پڑھو، ہم کہیں گے تم جھوٹا ہے۔ پیغمبر نے اول سے لے کے آخر تک، اپنی آخری زندگی تک جو نمازیں پڑھ کے قوم کو دکھایا، وہ جماعت پڑھائی، آقائے دو عالم نے اس طرح پڑھا۔ تو اس لیے قرآن کی اس آیت کی تشریح پیغمبر نے کی ہے، نہ ہمیں مرزا کی تشریح منظور ہے، نہ ہمیں کسی اور آدمی کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ وہ ڈاکیا نہیں تھا، وہ پریکٹیکلی ہمیں اسے سمجھایا ہے، اور جو پیغمبر نے سمجھایا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اس لیے جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر، جو قرآن کا منکر وہ مسلمان ہی نہیں۔ بات سمجھ جاؤ۔ آپ کو دھوکہ دینے آج کل پیسے خرچ کیے جا رہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی پھینکتے ہیں آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے، خصوصاً اس دور میں کہ جب بجلی مہنگا، اس دور میں جب سبزی مہنگا، اس دور میں جب شادی کرنا مہنگا، اس دور میں جب زندگی گزارنا مہنگا، تو پیسہ تو چلے گا نا، لیکن جو پیسہ لے کر اللہ اپنی دین برباد کرے گا وہ جہنم کے آخری درجے میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو سمجھتا نہیں ہے وہ ہاتھ ذرا یوں کرے میں سمجھ جاؤں، جو نہیں سمجھتا وہ یوں کرے میں سمجھ جاتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، لیکن سمجھ جاؤ خدا کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں قرآن کافی ہے، بس ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ ہم کہیں گے کہ نماز ہے حدیث قرآن میں، ہاں، تو نماز کس طرح پڑھے؟ یہ کہاں سے؟ قرآن میں تو نہیں، قرآن میں تو نہیں کہ زور کے 4 فرض ہیں، حدیث میں قرآن میں تو نہیں عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں۔ تو ہیں چونکہ چنانچہ اگر مگر چھوڑ، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ورغلا کر قرآن سے ہٹا دو گے، حدیث سے ہٹا دو گے، اور حدیث سے جب وہ ہٹ گئے تو دین ختم۔ بس آپ کو بطور مثال کے ایک کہتا ہوں، منکرین حدیث کہ ایک تفسیر میں نے دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو راتوں رات، منٹوں میں، سیکنڈوں میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا ہے۔ نہیں آپ نے سنا ہوگا، ہر ملا سے، ہر عالم سے، ہر تبلیغی سے یہی سنا ہے، اور یہی صحابہ سے یہی سنا ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیت اللہ سے
مسجد قبا، اقصا سے مراد معنی مسجد قبا. مسجد قبا کہاں ہے؟ مدینہ. کیوں اس کے لیے یہ ماننا کہ پیغمبر سنو پیغمبر اس جسم عنصری کے ساتھ ادھر سدرۃ المنتہا تک چلے جائے، یہ تو مانتا نہیں اس کو. جب مانتا نہیں تو اس لیے یہ کہتا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے مسجد اقصا گئے. مسجد اقصا بیت المقدس میں وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے. اور یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، میں قرآن کے بغیر کسی اور چیز کو نہیں مانتا. قرآن یہ کہتا ہے مسجد اقصا، اور اقصا کا معنی کونے والا، کونا، اور کونے میں. تو یہ مسجد قبا قرآن کہتا ہے مسجد اقصا، یہ اپنی طرف سے معنی کرتا ہے مسجد قبا، وہ مدینہ کے قرب میں واقع ہے. تو اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ عقائد عالم بیت المقدس نہیں گئے تھے اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک نہیں جا چکے تھے، وہ صرف مدینہ گئے، قبا تک گئے. یہی ہے ان آیات کا مقصد، یہی ہے. سن اور پوچھا کیا دلیل ہے؟ بس یہی معنی ہے، میں عربی جانتا ہوں، یہی معنی ہے. معنی یہی ہے ظالم تو پاکستان کا یا ہندوستان کا پروردہ ہے، تجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ تجھے کیا پتہ چلے گا؟ تو نے تو چار زانو ہو کر کسی استاد کے سامنے بیٹھے نہیں ہو. صحابہ سے لے کر عقائد عالم سے لے کر صحابہ تک اور صحابہ سے لے کے آج تک کسی نے یہ معنی نہیں کیا، اور تو نے انگریزوں سے یہ پڑھ کے تو یہ آیا ہے مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے. عالم کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں یہ خطرہ ہے، بچ جاؤ. ہمارا یہ فرض ہے، بچ جاؤ. تو میں نے کہا یہ عجیب معنی ہے بھائی. کہتے ہیں میں تو عربی جانتا ہوں، اقصا معنی کونا، اقصا کا معنی کونا. تو اس لیے اقصا سے معنی مسجد قبا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قبا الذی بارکنا حولہ، یہ نہیں کہہ سکتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سمجھا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں یعنی ہمارا مدعا یہ ہے کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں سو نہیں جاگو، سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی ایک آیت اتری، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. روزہ کب رکھ لو؟ فرمایا رات ہوئی تو کالو یہاں تک کہ کالے داغے اور سفید داغے. میری طرف سمجھ جائے، سن لیں. کالے داغے سے اس وقت تک رات کو کالو کہ کالے داغے اور سفید داغے سے فرق کر سکو. صاحب کالے داغے اور سفید داغے فرق کر سکو اس وقت تک کاتے رہو. ایک صحابی نے قرآن کی یہ آیت سنی، سن کے دو داغے لے لیا اپنے گھر پہ، دو داغے لے لیا اپنے گھر سے، ایک سفید ایک کالا، اور رکھ لیا. کاتے رہے، پیتے رہے کہ میں اس وقت تک کھاؤں گا پیوں گا جب تک مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کالا داغا ہے یہ سفید داغا ہے، تب کھانا چھوڑ دوں گا. وہ کاتا رہا، سمجھے نا. صبح صادق نکل گئی، صبح صادق سمجھے نا، روشن ہو گیا.
اب اس نے کھانا بند کر دیا. کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ قرآن ہے نا، قرآن میں تو یہ کالے داغے سفید داغے، اس میں فرق کر سکو تو کھانا بند کرو. تو میں نے چھوڑ دیا. چلے گئے دونوں صحابہ آقا دو عالم کے یہاں. فرمایا آقا یہ ایسا کر رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ کالے داغے سے مراد مقصد رات ہے، سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے. صبح صادق ہے یعنی دن ہے. صبح صادق شروع ہوتا ہے دن سے، یعنی صبح صادق سے پہلے کھانا بند کرو. تو اس کا یہ مطلب ہے داغا مراد نہیں. قرآن کے لفظ تو یہی ہے، داغا ہے لفظ تو داغا ہے. مالا کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مالا کالے داغے سے مراد رات ہے اور سفید داغے سے مراد دن ہے، صبح صادق ہے. تو یہ سمجھ گئے. تو حدیث ہم اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کی تشریح کریں گے امت کے سامنے. تو بتاؤ قرآن کا تشریح کہاں ہے؟ اگر تو حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کی تشریح کہاں ہے؟ بتا دو، بتاؤ. تو پیغمبر کا ہر عمل، رات کا عمل، دن کا عمل، صبح کا عمل، دوپہر کا عمل، وہ پیغمبر کا حدیث وہ حدیثوں میں درج ہے. تو اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری اس بات سے کہ قرآن ہمیں خود سمجھ نہیں آتا. قرآن کا مراد نماز سے مراد کیا ہے، روزے سے مراد کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح ادا کرے، یہ مجھے کوئی اٹھ کے بتا دے. پوری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی اٹھ کے بتا دے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کا مسلمانوں میں پیغمبر سے لے کے آج تک جو رواج چل رہا ہے اتنی دینا چاہیے، نصاب کتنا ہونا چاہیے. ہاں یہ پیغمبر کے حدیث کے بغیر مجھے دکھا دو. سجدہ، رکوع، جلسہ، قومہ، سبحان ربی العظیم سجدے میں کرنا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے. یہ بتا دو. یہ بے حیا، یہ جن کو سمجھ نہیں آتی، یہ پیسہ بٹورتے ہیں جس طرح قادیانی پیسہ بٹورتے. یہ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے. میں لاؤ میرے سامنے، میں اقرار کراتا ہوں اس کو کہ تو قرآن کو نہیں مانتا، اس لیے تیرا ایمان ہی مقبول نہیں، تیرا ایمان مردود ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے فکر کو، غور کو، ہمارے دماغ کو صحیح فرمائے اور ہم جو اسلام میں عمل کر رہے ہیں اس پر دلیل ہمارے سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ جو بھیڑیے ہیں وہ ہمیں شکار نہ کر سکے، بہرحال یہ چند کلمات تھے، آپ کو خبردار کیا. بلکہ کتابیں بھی تقسیم ہو رہی ہے، ان کے تشریح، ان کے تفسیر بھی جھوٹے تفسیر ان کے تقسیم ہو رہے ہیں. اگر کچھ ہو گیا، اگر کچھ مل گیا کوئی تو یا آ گیا تو آ گیا، نہیں وہ کتاب کو اس کو ہم سے پہنچا دو. ہم سے ہمارا نمبر لے لو، نمبر میرا لگا ہوا ہے باہر، نمبر لے لو اور ہمارے نمبر پہ ٹیلی فون کرو. ہم جانے وہ جانے، ہم دیکھیں گے کون قرآن کا حدیث کا انکار کرتا ہے. جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.